اور یوٹیوب کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ فرمائیں۔ آئیے اب ہیلتھ ڈائری کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیوز کی نشریات صحت کی خبریں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے آپ آج کی خبروں کی اہم سرخیاں ملاحظہ فرمائیں۔ پی ڈی ایم کی جمہوری حکومت نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے آئینی ادارے میں من مانی ترمیم کے ذریعے ارکان پارلیمنٹ کا کونسل سے عمل دخل ختم کر دیا۔ ملیر کراچی میں ٹینٹ سٹی میں فلاحی تنظیم ہینڈز اور یونیسیف کے تعاون سے میڈیکل کیمپ قائم۔ امریکہ میں طوفان سے ہلاکتوں کی تعداد 109 ہو گئی۔ کراچی میں ایک بار پھر سمندری ہوائیں مسلسل ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 8 اور 9 اکتوبر کو گرمی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا امکان۔ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی سابق چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر سیمی جمالی کو پاک فوج کی جانب سے اعزازی لیفٹیننٹ کرنل کا رینک دے دیا گیا۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے صوبے میں MBBS اور BDS میں داخلوں کے ٹیسٹ کا اختیار ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو اختیارات سونپ دیے گئے۔ حکم نامے کا عکس اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ اب آپ خبروں کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ تھر انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز عمر کوٹ پر پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمنز شہید بے نظیر آباد کی انتظامیہ نے پاکستان نرسنگ کونسل کی جانب سے مختص شدہ BS نرسنگ جنرک میں اضافہ کرنے پر 2,50,000 روپے کے معمولی مالی جرمانے کے ذریعے کروڑوں روپے مالیت کی کرپشن پر کلین چٹ دینے کا انوکھا واقعہ سامنے آ گیا۔ اسکرین پر پیپلز یونیورسٹی کے حکم نامے کا عکس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس معاملے کی مزید کیا تفصیل ہے، ہم اپنے ایڈیٹر اور معروف طبی صحافی سراج الدین امجدی صاحب سے معلومات لیتے ہیں۔ جی امجدی صاحب۔ جی صالحہ، یہ معاملہ اتنا معمولی اور سادہ نہیں ہے، بلکہ سنگین نوعیت کا انتہائی ہائی پروفائل کرمنل کیس ہے۔ یہ مشتاق احمد سومرو محکمہ سے سندھ میں نرسنگ انسٹرکٹر گریڈ 17 کے ملازم ہیں اور سرکاری ملازمت میں ہوتے ہوئے تھر اسکول آف نرسنگ کے یہ کیسے اور کس قانون کے تحت مالک ہیں، اور اس کے ساتھ دیگر کچھ سرکاری ملازمین بھی ان کے پارٹنر بتائے جاتے ہیں، جبکہ مشتاق سومرو صاحب کا شمار محکمہ نرسنگ میں ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سادہ لاء طلبہ اور طالبات کو بہلا پھسلا کر انہیں نرسنگ کے سنہرے خواب دکھا کر اپنے جال میں پھنسا کر ان سے لاکھوں روپے بٹور لیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے گزشتہ سال پنجاب کی طالبات کے ایک گروپ کا معاملہ بہت زیادہ سامنے آتا رہا ہے، لیکن ان متاثرہ طالبات کا کیا ہوا اس کا تو کسی کو کچھ نہیں پتہ، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ مشتاق سومرو صاحب نے ان کی لوٹی ہوئی دولت میں سے کوئی ٹکا پیسہ واپس نہیں کیا۔ ابھی جس طرح سے یہ بات سامنے آئی ہے، پہلے تو میں یہ آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ پاکستان نرسنگ کونسل میں مشتاق سومرو صاحب اسسٹنٹ رجسٹرار کی حیثیت سے بھی تعینات ہیں۔ یہ اس اہم عہدے پر اپنی کس اہلیت اور قابلیت کی بنا پر فائز ہوئے یا کروائے گئے، یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے یہاں بیٹھ کر اپنے کالج کی مختص شدہ نشستوں سے زیادہ داخلے دے کر شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کی جانب سے ان پر 2,50,000 روپے کا جو جرمانہ کیا گیا ہے، یہ از خود ایک مضحکہ خیز اقدام ہے۔ یعنی کہ کروڑوں روپے کی مبینہ لوٹ مار کے بعد 2,50,000 روپے مالی جرمانے کے ذریعے اس لوٹ مار کی کلین چٹ دے دینا، یہ از خود بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ سیدھا کیس
FIA کا ہے. FIA کرائم سرکل کو اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے اور FIA کو نہ صرف ناریجو صاحب جنہوں نے یہ مالی جرمانہ عائد کیا ہے ان کو اس معاملے میں شامل تفتیش کرنا چاہیے، بلکہ اس سارے کھیل میں سابق صدر افشاں نازلی اور متنازع اور غیر قانونی رجسٹرار فوزیہ مشتاق اور اس کے ساتھی سندھ نرسز ایگزامینیشن بورڈ کی خیرالنساء اکبر جو اس کالج کے الحاق کے لیے بہت سرگرم رہی ہیں، ان سب کو شامل تفتیش کر کے FIA کو اس سارے معاملے کو دیکھنا چاہیے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اور آخر میں یہاں سیکریٹری صحت سندھ کے بارے میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ کل میں نے اپنے تبصرے کے دوران سیکریٹری صحت کو DMG گروپ کا بتایا ہے. یہ نہیں ہے، درست یہ ہے کہ 89 میں اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے بھرتی ہو کر یہ XPCS گروپ کے افسر ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ اپنے آپ کو DMG گروپ کا افسر ظاہر کرنے کی یہ بہت کوشش کرتے ہیں اور ان کے DMG گروپ کے افسران سے قریبی تعلقات بھی ہیں. میں یہاں سیکریٹری صحت سندھ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے گزیٹڈ سرکاری افسران جو اس وقت نرسنگ اسکولوں کی تجارت کے اندر باقاعدہ شامل ہیں، کیا ان کو کوئی قانون کے مطابق ایسی رعایت یا سہولت ہے؟ اور اگر ان کو ایسی کوئی رعایت یا سہولت نہیں ہے تو قانون کے مطابق ان کے خلاف سیکریٹری صحت کارروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مشتاق سومرو کے حوالے سے مجھے آئندہ بھی اگر کوئی معلومات میرے علم میں آئیں تو وہ میں اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کروں گا. شکریہ. صالحہ. صوبائی وزیر ساجد جوکھیوں کی ذاتی دلچسپی پر ضلع ملیر کراچی میں سیلاب زدگان کے ٹینٹ سٹی میں عالمی ادارہ یونیسیف اور ہینڈز کے تعاون سے میڈیکل کیمپ قائم ہو گیا. اگر آپ نے اب تک ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں. خبروں کا وقت ختم ہوا. خدا حافظ.